تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے رسمی فائدے لے لیے، حقیقی فائدے بھول گئے۔ رمضان آیا، مہینہ بھر تراویح سنی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، ایک ٹائم کی نہیں 150 ٹائم کی تقریباً نماز مکمل پڑھی۔ اگر 30 دن رمضان چلتے تو 5 ٹائم روز ہو رہی، تو 150 وقت کی نمازیں پڑھ لی۔ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا، اس کے بعد نظروں کو نیچے رکھا، اس کے بعد زبان کی تمام چیزوں سے حفاظت کی، نظروں کی حفاظت کی، سننے میں کانوں کی حفاظت کی، پرہیز کیا چیزوں سے، حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا، اپنے نفس پر کھانا پینا بھی حرام چونکہ اللہ نے حکم دیا، سب کچھ کیا۔ 1 مہینے کی ٹریننگ حاصل کر لی، 1 مہینہ ختم ہوتا ہے، اور بڑی تعجب کی بات ہے، ایک چاند دکھتا ہے تو مسلمانوں کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر ایک چاند دکھتا ہے پھر دنیا بدل جاتی ہے۔ تو ایک چاند دکھا تھا جو رمضان کے پہلے تھا، جس کے بعد یہ سب کیا ہم نے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسجدیں پرنے نہیں لگی، مسجدیں راستے پرنے نہیں لگی نمازیوں کو، مسجدیں بھر گئی، صحن بھر گئے، پارکنگ بھر گئی، راستوں پہ بھی نمازیں چل رہی ماشاءاللہ۔ پھر ایک چاند پھر دکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رمضان کا چاند تھا اور دوسرا چاند شوال کا ہوتا ہے، وہ چاند پھر دکھتا ہے۔ اس کے بعد جو فجر میں مساجدیں ابل رہی تھی، لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایکسٹینشنز کی جائے، مسجدوں کو بڑھایا جائے اور اس کی توسیع کی جائے، اور ہم ریڈی ہے اس کے لیے مال و دولت صدقہ کرنے کے لیے، یہ سب باتیں ہو رہی تھی، یہ بن کے وہ بن کے جائے۔ اس کے ایک چاند دکھنے کے بعد، بس وہ چاند دکھتا ہے، اس عشاء میں اثر فیل کیجیے آپ، کہ وہ جو عشاء ہوتی ہے نا، وہ ایک چاند دکھنے کے بعد، شوال کا پہلی چاند جس کے بعد عید آتی ہے، کبھی کبھار جو قریوں میں مساجد ہوتی ہے، مطلب جو ٹاؤن شپ بولتے ہیں نا، شہر سے باہر کے آؤٹسکرٹس پہ، ان مسجدوں کا حال یہ ہے کہ امام صاحب کسی کو بولتے ہیں اندر کوئی ایک آدمی تو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں، کیونکہ وہ عشاء میں کوئی بھی نہیں اندر، ایک آدمی تو کوئی ملے تاکہ وہ اقامت دے، میں امامت کروں، تو وہ بلاتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھا ہو، یاد رکھیں کہ ایک مسجد کے باہر ایک امام کھڑے اور بول رہے ارے کوئی تو ایک آؤ، چونکہ میں اکیلا ہی ہوں ابھی، تو پھر ایک آدمی ان کے ساتھ جوائن کرنے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد فجر آتی ہے، اس فجر میں کیا حال ہوتا ہے آپ سمجھ رہے؟ اس فجر میں کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھیں، وہی فجر جس کے اندر محلے بھر جا رہے تھے، اب فجر میں جگہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، مطلب وہ جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے بھر رہے تھے، اب فجر کا حال یہ ہے کہ اس فجر میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے وہ آخری نماز ہوں گی فجر، اس کے بعد اگلے رمضان میں پڑھیں گے، چونکہ وہ رات بھر جاگے تھے تو عشاء تو نہیں ہوئی لیکن فجر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز عید ہے، پھر اس کے بعد دن بھر سونا ہے، پھر اس کے بعد اگلا سال پھر یاد دلائیں گے کہ رمضان کوئی موسم تھا، 30 ڈیز کی ایک ٹریننگ تھی، وہ ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تقویٰ کہاں گیا؟ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہوا پھر اس مہینے کا؟ اللہ رب العزت کو ہم روز قیامت کیا جواب دیں گے جب یہ حالت ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں، تو اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔